بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہم آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن کا جو التوا ہے وہ ایک دلچسپ صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس التوا کی وجہ سے سینٹ کے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن تو نہیں روکا جا سکا، اگر تحریک انصاف نے کوشش کی تھی، اور تحریک انصاف کے اس بات میں کافی حد تک وزن بھی تھا کہ جب ایوان ہی مکمل نہ ہو تو پھر کیوں کر الیکشن ہو سکتے ہیں، کیونکہ صوبے کے 11 سینیٹرز کا منتخب ہونا ابھی باقی تھا، لیکن الیکشن کروا دیے گئے ہیں۔ اور اس پر صورتحال پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے بغیر، خیبر پختونخوا کی پوری نمائندگی بغیر ہی سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کا مرحلہ عمل میں آ چکا ہے۔ اور دیکھنا اب یہ ہے کہ کل کو سپریم کورٹ اس بارے میں پی ٹی آئی کی پٹیشن پہ یا باقی عدالتیں کیا طرز عمل اختیار کرتی ہیں۔ ویسے اخلاقی اور سیاسی اور قانونی لحاظ سے تو دکھائی یہی دیتا ہے کہ ایوان نامکمل ہے، اور نامکمل ایوان میں پھر ایوان کے سربراہ کا اور نائب سربراہ کا الیکشن ہونا کچھ عجیب سی بات ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا کے ساتھ یہ زیادتیاں میرے خیال میں اب یہ کوئی ایک روٹین کی بات ہو گئی ہے، اور خیبر پختونخوا کے لوگ بھی اب اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ عادی ہونا بھی میرے خیال میں ایک افسوس کی ہی بات ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت سینٹ کے الیکشن کا مرحلہ باقی ہے، جس کی التوا کی بڑی وجہ مخصوص نشستوں کے اراکین کا حلبرداری کا نہ ہونا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے حلبرداری رکی ہوئی ہے۔ لیکن دریں اثنا پاکستان تحریک انصاف بھی اب بظاہر کارڈز اپنے کھیلتی نظر آتی ہے، اور اس کی بھی یہ کوشش ہے، صوبائی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ پنجاب اور بلوچستان کی طرح خیبر پختونخوا سے بھی سینٹ کے جو ممبران ہیں ان کا انتخاب بلا مقابلہ ہو جائے۔ ناظرین، ہمارے صوبے کی ایک بدقسمتی یہ بھی رہی ہے ماضی میں کہ یہاں پہ پیسے والے لوگ پیسہ استعمال کر کے سینٹ پہنچتے رہے ہیں۔ اس میں ڈیر اسماعیل خان کی ایک فیملی کا بڑا نام رہا ہے کہ جس کے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ممبر پیسے کے بل بوتے پر منتخب ہوتا رہا۔ وہ جس پارٹی سے وہ کھڑے ہوتے تھے تو یقین مانیے کہ 80 کے ایوان میں ان کے 2 یا 6 ممبر ہوتے تھے، پھر 124 کے ایوان میں ان کے 3 یا 4 ممبرز ہوتے تھے، اور وہ پیسے کے بل بوتے پر ایوان بالا میں پہنچ جاتے تھے۔ ایک والد صاحب تھے اور 2 بیٹے تھے، وہ بیک وقت 3 ممبران سینٹ میں ان کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ پیسے کی یہ ریل پیل یا پیسے کا یہ کھیل کسی اور صوبے میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ کھیل رکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن ماضی میں پھر اس سلسلے میں گڑبڑ ہوئی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 18 سے زیادہ ممبران کو پارٹی سے بھی نکال دیا تھا۔ ان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے پیسے لے کے دوسرے امیدواروں کو ووٹ دیے ہیں۔ ناظرین، یہ صوبائی حکومت کی اس دفعہ کوشش یہ دکھائی دے رہی ہے کہ یہ پیسے کا عمل دخل سینٹ کے الیکشن میں نہ ہو، چنانچہ انہوں صوبائی حکومت کی طرف سے، یعنی الفاظ دیگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو اپوزیشن ہے، جو مطلب یہ ہے کہ جو مشترکہ اپوزیشن ہے، ان کو ایک پیشکش کی گئی ہے کہ اگر وہ حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر بلا مقابلہ انتخاب کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو صوبائی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف 4 اراکین انہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ناظرین، جب یہ پیشکش ہماری اطلاعات کے مطابق جب اپوزیشن جماعتوں کے پاس گئی تو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی خیر مقدم کیا گیا، اور اس سلسلے میں ایک فارمولہ طے کیا گیا۔ فارمولہ یہ بنا کہ چونکہ اپوزیشن جماعتوں میں سب سے زیادہ نمائندگی جمعیت علماء اسلام کی ہے، اس لیے اسے زیادہ نمائندگی ملے گی، باقیوں کو کم ملیں گی۔ صوبائی حکومت کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ 2 جنرل نشستیں، 1 خاتون اور 1 ٹیکنوکریٹ کی نشست اپوزیشن جماعتوں کو دی جا سکتی ہے، جس کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے مشاورت کے بعد جو فارمولہ بنایا وہ کچھ اس طرح تھا کہ 1 جنرل اور 1 ٹیکنوکریٹ کی نشست جمعیت علماء اسلام کو ملے گی، 1 جنرل نشست پاکستان مسلم لیگ نون کو ملے گی، اور خواتین کی نشست پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گی۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس پہ اپوزیشن جماعتوں نے رضامندی کا اظہار بھی کر دیا تھا
لیکن عین موقع پر ایک صاحب آن ٹپ کے، یہ وہ صاحب ہیں جو ہمیشہ پیسے کے بل بوتے پر ممبران خرید کر یا ممبران کو اپنا حامی بنا کر سینٹ میں جاتے رہے ہیں، وہ صاحب کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے جمعیت علماء اسلام کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں جنرل نشست کے لیے امیدوار نامزد کیا۔ اب اس صاحب کا بھی کیریئر بڑا عجیب و غریب ہے ناظرین۔ اس وقت وہ امیدوار کے طور پر اس کے جو کاغذات جمع ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ہیں، لیکن وہ امیدوار اپنے آپ کو ظاہر کریں پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اب یہ معاملہ عدالت میں ہے۔ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبائی حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ خفیہ رابطہ کر کے یہ پیشکش کی کہ اگر اسے جنرل نشست دے دی جائے، جنرل نشست پہ اگر اس کی حمایت کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے تمام ووٹ خواتین کی نشست پر پاکستان تحریک انصاف کو دے دے گی۔ یعنی انہوں نے یہ کوشش کی کہ جنرل کی نشست لے کے خواتین کی نشست پاکستان تحریک انصاف کو دی جائے۔ ناظرین، یہ بات جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہائی اپس کے پاس پہنچی تو انہوں نے اچانک یہ واضح کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں، جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان، اس نے ایک واضح لائن لگائی ہوئی ہے۔ اس نے دو جماعتوں کے حوالے سے بالکل ایک دو ٹوک موقف اختیار کر رکھا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے دو جماعتوں پہ کانٹا لگایا ہوا ہے، اور وہ دو جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ عمران خان کی طرف سے واضح کیا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی، ان کے ساتھ انفرادی طور پر کوئی بات نہیں کرنی، باقی تمام جماعتوں کے ساتھ انفرادی بات ہو سکتی ہے۔ چنانچہ فی الوقت پاکستان تحریک انصاف نے یہ پیشکش مسترد کر رکھی ہے۔ دوسری طرف جمعیت علماء اسلام کی بھی کوشش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو راضی کیا جائے کہ وہ خواتین کی نشست پر تیار ہو جائے، اور جو حکومت کی پیشکش ہے، صوبائی حکومت کی پیشکش ہے، اسی کے مطابق یہ الیکشن عمل میں لایا جائے۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کے جو امیدوار ہیں وہ سرگرم عمل ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی صوبائی قیادت بھی سرگرم عمل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ضد کی وجہ سے اور ایک مبینہ ایک مخصوص امیدوار کو کامیاب بنانے کی ضد کی وجہ سے یہ جو ایک اچھا ماحول بننے جا رہا ہے وہ برقرار رہ پاتا ہے، یا وہ ایک ضد کی نظر ہوتا ہے۔ اگر یہ ضد کی نظر ہو جاتا ہے اور سینٹ کے الیکشن میں کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری پھر یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی اور اس مخصوص امیدوار پہ ہوگی جو ہر صورت میں ووٹ نہ ہونے کے باوجود ایوان بالا میں پہنچنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے جو پہنچنے کے لیے پھر چمک کا سہارا لے گا۔ تو ناظرین، اگر ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو یہ صوبے کی بدقسمتی بھی ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی پھر اپنے دامن پہ لگا یہ دھبا کبھی صاف نہیں کر پائے گی۔ دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ خدا حافظ۔